أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا منهم أهل الصدق والصفاء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ورسول المجتبى وحبيب الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم سارے حضرات محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وآلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اب تو صلاة کے بعد تمام اہلیان اسلام کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرنے کے لیے یہاں کریا کریا بستی بستی شہر شہر نگر نگر حضور علیہ السلام کی آمد کا جلوس نکالتے ہیں اور جلوس نکال کر اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا سب سے پیارا، اپنا سب سے آخری اور اپنا سب سے پیارا محبوب نبی ہمیں عطا فرمایا. ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا کہ جو نبیوں کا سردار نبی ہے. ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا کہ ہمیں تو بلا کسی دعا کے، بغیر کسی چاہت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا اور اس پر ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں. ورنہ حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور عزت اور شان اور مقام یہ ہے کہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام یہ دعائیں مانگتے رہے کہ اے مالک ہمیں آخر الزمان نبی کی امت میں شامل فرما. 70 نبی ہیں، 70 انبیاء کرام جن کی قبریں مکہ المکرمہ میں ہیں اور مکہ المکرمہ میں کوئی نبی آیا نہیں حضور کے سوا، لیکن 70 انبیاء کے مزارات مکہ المکرمہ میں ہیں. وہ صرف اس لیے آئے تھے کہ آمنہ کے لال کا انتظار کرتے رہے، ہمارے کریم نبی کا انتظار کرتے کرتے، کیونکہ رب نے روز ازل وعدہ لیا تھا اے نبیو جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، حکمت عطا کروں، نبوت اور رسالت عطا کروں، تم اپنی اپنی امتوں میں جاؤ گے اور میری توحید کا اعلان کرو گے، اپنی رسالت کا اعلان کرو گے، تو پھر تمہارے پاس میرا سب سے عظیم رسول تشریف لائے گا. تو 70 انبیاء کرام مختلف ملکوں سے سفر کر کے مکہ المکرمہ فقط اس لیے آئے تھے کہ ہمیں آخر الزمان نبی کا دیدار نصیب ہو جائے، ہمیں آخر الزمان نبی کا وہ زمانہ طیبہ نصیب ہو جائے. اور دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، مقام اور شرف
اور عظمت یہ ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام کے امتیوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتیوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کلمۃ اللہ۔ یہ تو تھا انسانوں کا کلمہ، یہ تو تھا امتیوں کا کلمہ۔ اب ذرا آئیے اپنے نبی کی عظمت کو سنیے۔ جب سب نبی اقصیٰ میں معراج کی رات میرے مصطفیٰ کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے تھے، امتیں تو نبیوں کا کلمہ پڑھتی رہی، لیکن سارے نبی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے رہے، اور سب نبی یہ پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت بینہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بڑا سادہ سا بیان آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں حضور کی عظمت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل آ گئی۔ کیا آ گئی؟ بولیے ذرا، کیا آ گئی؟ دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک چمکتا ہوا نور نازل فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں دلیل سے مراد ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو، اے سارے انسانوں، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے، بلکہ فرمایا اے لوگو، تمہاری طرف میرا نبی دلیل بن کر تشریف لایا۔ ہم حضور کی میلاد کے جلوس اور یہ محفلیں کیوں منعقد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دلیل ہمیں نصیب ہو گئی۔ سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو، میں واحد ہوں، میں یکتا ہوں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں لم یلد ولم یولد ہوں، میں اللہ ہوں، اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یا اللہ، اتنا بڑا دعویٰ، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی پہاڑی پر جبل ابو قبیس پر چڑھ کر اعلان نبوت کیا تو کافر سارے نیچے کھڑے تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، یہ سارے کافر نیچے کھڑے، قریش مکہ نیچے کھڑے، حضور کے رشتہ دار نیچے کھڑے، اور میرے آقا و مولا پہاڑی پر تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے قریش مکہ، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، آپ سچے ہیں، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اسی زبان کے ساتھ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تمہارے سارے بت، لات، منات، ہبل اور عزا، یہ سارے جھوٹے بت ہیں، اللہ کی عبادت کرو، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب قریش مکہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، ہمارے جتنے بھی خدا ہیں یہ لات، منات، ہبل اور عزا، ان سب کو تم نے جھٹلا دیا اور یہ کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔
کوئی خدا نہیں رب کے سوا۔ اے محمد بتاؤ، توجہ ذرا حضرات، اے محمد بتاؤ تمہارے پاس اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ سوال پوچھنے والے کوئی بلال حبشی نہیں تھے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی نہیں تھے، بلکہ مکہ کے کافر تھے جو میرے مصطفیٰ کو پوچھ رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ رب کے ایک ہونے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے مجمع میں اعلان کیا، فرمایا قرآن مجید گواہ ہے، فرمایا اے قریش مکہ میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں۔ کتنے سال؟ 40 سال تم میں گزارے۔ میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میری صبحیں، میری شامیں، میرا سفر اور میرا حضر، یہ سارا تم میں گزرا ہے، اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیل مانگتے ہو تو پھر سنو، اگر میری 40 سالہ زندگی میں تمہیں کوئی عیب نظر آ جائے، تمہیں کوئی نقص نظر آ جائے، تمہیں کوئی کمی نظر آ جائے تو میرے رب کو ایک نہ ماننا، لیکن اگر میری 40 سالہ زندگی میں تمہیں کوئی عیب نظر نہ آئے، کوئی نقص نظر نہ آئے، کوئی خامی نظر نہ آئے تو مان لینا محمد کا رب ایک ہے۔ نعرہ تکبیر، کتنی بڑی بات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کے ایک ہونے کی دلیل میرا مصطفیٰ بن کر تشریف لایا، اور میلاد کے جلوس میں آنے والے غیور مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، ہمیں اللہ کے ایک ہونے کی معرفت کہاں سے ملی؟ کیا ہمیں بازار سے ملی؟ کیا ہمیں کسی سکول و کالج سے پتا چلا کہ اللہ ایک ہے؟ کیا ہمیں کسی اور نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ اگر ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہوئی تو یہ صدقہ ہے کملی والے کا۔ ہم میلاد کیوں مناتے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور جو کوئی احسان کرے نا، بیٹا جھنڈا نیچے لگا، جو کوئی احسان کرے پھر احسان کرنے والے اگر غیرت مند ہو نا تو پھر اس احسان کا بدلہ بھی دیتے ہیں، پھر محبت کے ذریعے، اپنی عقیدت کے ذریعے ہمیں، میں یہ جذبات کے ساتھ بات نہیں کر رہا، اپنے ایمان و ضمیر سے پوچھ کر ہر بندہ مجھے جواب دے، ہمیں خدا کی معرفت کہاں سے نصیب ہوئی؟ امام الانبیاء کی سب سے۔ ہمیں قرآن کہاں سے ملا؟ حضور کے صدقے میں۔ ہمارے دلوں میں جو نور ایمان ہے یہ کہاں سے ملا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، میرے مصطفیٰ آ گئے، حضور نے آ کر جہنم کے کنارے سے لوگوں کو ہٹا کر ہاتھوں میں جنت کی چابیاں پکڑا دی۔ میرے مصطفیٰ آئے، وہ لوگ جو لات منات اور حبل اور عزا کی پوجا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ نے سب کو اللہ وحدہ لا شریک کے آگے جھکا دیا۔ میرے مصطفیٰ حضور آئے تو ہمیں قرآن ملا، حضور آئے تو ہمیں نماز ملی، حضور آئے تو ہمیں روزہ ملا، حضور آئے تو ہمیں حج ملا، زکوٰۃ ملی، ساری عبادات ملی۔ یہ تو ہے روحانیت۔ اب آئیے ذرا دوسری طرف، اس معاشرے کی طرف آئیے۔ حضور آئے تو باپ کو عزت ملی، حضور آئے تو ماں کو مقام ملا، میرے آقا آئے تو بیٹی کو عظمت ملی، میرے آقا تشریف لائے تو غریبوں کو آسرا ملا، یتیموں کو سہارا ملا۔ وہ یتیم جسے لوگ دھکے مارتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، حضور کے ایک طرف
इमाम हसन पाक है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन पाक है। हुजूर बाहर निकले तो गली में एक बच्चा छोटा सा रो रहा था, आंखों में आंसू हैं, पुराने कपड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया, ए बेटा आज तो ईद का दिन है, आज क्यों रोते हो? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप भी कोई नहीं, मेरी माँ भी कोई नहीं, मेरा भाई भी कोई नहीं, मेरी बहन भी कोई नहीं। आज सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि आज ईद का दिन है, तो मैं इसलिए माँ बाप को याद करके रो रहा हूँ। मुझे कोई कपड़े लेकर देने वाला कोई नहीं, मुझे कोई ईदी देने वाला कोई नहीं, मुझे कोई सीने से लगाने वाला कोई नहीं, मैं यतीम हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ईद के लिए जा रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा ने उस बच्चे का बाजू पकड़ा, वापस घर में तशरीफ ले आए। मेरे आका घर तशरीफ ले आए, घर तशरीफ लाकर उस बच्चे को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई और उसकी जेब में पैसे डाले और उस बच्चे को फरमाया, है बेटा आज के बाद ये नहीं कहना कि मैं यतीम हूँ, मेरा बाप कोई नहीं, मेरी माँ कोई नहीं। बेटा आज के बाद अगर तुझे कोई पूछे कि तेरा बाप कौन है तो फख्र से कहना, मेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जहान इसके मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, हक मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशी के बात की, आमिना के लाल की, खुशी के बात की, आमिना के लाल की, जश्न इंक़िलादुन नबी जिंदाबाद। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बेटा आज के बाद ये नहीं कहना कि मेरा बाप कोई नहीं, अगर कोई पूछे तो कहना मेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर कोई पूछे तो कहना मेरी माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा है, अगर कोई पूछे तो कहना मेरा भाई हसन है और मेरा भाई हुसैन। और उम्मत को ये पैगाम दिया कि ऐ लोगों, ये यतीमों को धक्के मारते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो किसी यतीम के सर पर हाथ फेरेगा, उसके हाथ के नीचे उस बच्चे के जितने बाल आएंगे, अल्लाह ताला उसके उतने दर्जे बुलंद फरमा देगा। अरब की तारीफ उठाकर देखो, जब मेरे मुस्तफ़ा करीम मुआशरे में, जिस मुआशरे में हुजूर का मीलाद हुआ, वो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते हैं। जिसकी माँ बेवा हो जाती, वो अपनी माँ को अरब की मंडियों में जाकर बेच दिया करते थे। तो जो है अरब की मंडियों में जाकर वो बेच दिया करते थे। मेरे मुस्तफ़ा का जो जिसका बाप बूढ़ा होता, वो अरब के किसी सरदार के डेरे पर जाकर बाप को बिठा देता और कहता, पैसे दे दो मुझे, ये मेरे काम का नहीं रहा, अब हमसे संभाला नहीं जाता, इसको अपने पास रख लो, ये तुम्हारे ऊँटों की रखवाली करेगा। माँ को बेटा बेच रहा है, बाप को बेच रहा है। किसी के यहाँ बेटी पैदा हो रही है तो वो जिंदा दफन कर रहा है। आज बाप की इज्जत है तो मुस्तफ़ा का सदका है। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जब किसी पर बाप राजी हो जाए तो अल्लाह भी राजी हो जाता है। और हुजूर ने आकर मुआशरे को ये दर्स दिया, ऐ लोगों, बाप की माँ पेशानी काबे की दहलीज का दर्जा रखती है। जो काबे की दहलीज को नहीं चूम सकता, वो बाप की पेशानी को चूम ले, एक तरह का सवाब मिल जाएगा। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जन्नत को खींच कर तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रख दिया। फरमाया, तेरी जन्नत भी तेरा बाप है, तेरी जन्नत भी तेरी माँ है। और मुझे बताओ कि बेटी को आज सीने से लगाते हो, बेटी को आज चूमते और प्यार करते हो, ये किसका सदका है? इमामुल अंबिया का सदका।
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ نحوست سمجھتے تھے، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ بڑی ہی توجہ چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا کہ میرے آقا و مولا کے گھر پہلی شہزادی سیدہ زینب پیدا ہوئی۔ معاشرہ کون سا ہے؟ جو بیٹی کو نحوست سمجھتا، جو بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام عرب کے ایک بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھے تھے۔ ایک لونڈی بھاگتی ہوئی آئی اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کہنے لگی، اے محمد تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ چونکہ وہ ڈر رہی تھی، اسے پتا تھا کہ جب کسی سردار کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جائے تو وہ مارتا ہے، وہ جھڑکتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے۔ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ آئی اور آ کر کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ نے بیٹی دی ہے۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، میرے آقا مسکرا دیے اور کھڑے ہو گئے اور عرب کے ان سرداروں سے فرمایا مجھے مبارک نہیں دو گے؟ اللہ نے مجھے بیٹی کا باپ بنا دیا ہے، مجھے مبارک نہیں دو گے؟ تو سارے حیران ہو گئے، کہنے لگے ہمارے ہاں تو بیٹی پیدا ہو تو صفے ماتم بچ جاتی ہے، نحوست سمجھتے ہیں ہم اسے۔ یہ کون سا شخص ہے جو بیٹی کے پیدا ہونے پر مبارکیں مانگ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام دوڑتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ میرے آقا گھر گئے اور گھر جا کر اپنی ننھی شہزادی سیدہ زینب کو اپنے ید اللہ اور نبوت والے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی شہزادی کو اپنے سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما، تو میرا یہ وجدان کہہ رہا ہے کہ آج عرب کی سرزمین پر، آج مکہ میں پہلی مرتبہ زمین و آسمان نے دیکھا کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کی پیار کی باہوں میں جھول رہی ہے۔ آج پہلی مرتبہ کسی بیٹی کو اس کا باپ اس کا ماتھا چوم رہا ہے۔ آج پہلی مرتبہ کوئی بیٹی اپنے باپ کے سینے سے چمٹی ہوئی ہے، اور وہ چمٹانے والا کون ہے؟ سوچو ذرا، میرا اور آپ کا میلاد والا نبی ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور آئے تو ہمیں باپ کی عزت کا پتہ چلا، حضور آئے تو ہمیں ماں کی قدر کا پتہ چلا، میرے آقا آئے تو بہن کی عزت کا پتہ چلا، میرے آقا تشریف لائے تو بیٹیوں اور بیٹوں کی عزت کا پتہ چلا، میرے آقا آئے تو ان بزرگوں کی عزت کا پتہ چلا۔ حضرات محترم، جس طرف بھی نظر اٹھاؤ گے ہمیں زمانے میں جو کچھ ملا ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ملا، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے۔ تو ہم کیوں نہ حضور کا میلاد منائیں؟ کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ ہم میلاد منا کر، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہم میلاد منا کر کسی کو جلانے کے لیے میلاد نہیں مناتے، کسی کو دکھانے کے لیے میلاد نہیں مناتے، ریاکاری کے لیے میلاد نہیں مناتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہاں سے میلاد مناتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ایمان ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے لوگ سن لیں، ہم کسی کو جلانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بس رب اور رسول کو منانے کے لیے میلاد مناتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ مان گئے تو پھر دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی اور حشر بھی سنور جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے یہ ہمارا پروگرام اگر دکھلانے کے لیے ہوتا تو پھر 1-2 سال ہوتا، 4-5 سال ہوتا، 10-12 سال ہوتا، لیکن ہمارا پروگرام تو لمبا ہے۔
ہمارا پروگرام لمبا ہے. ہمیں ہمارے امام بتا گئے کہ 1-2 دن یا 2-4 سال کی بات نہیں, حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم, پیدائش مولا کی دھوم. اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. دم میں جب تک دم ہے, ہمارا آخری سانس بھی ہوگا تو وہ بھی پکارے گا یا رسول اللہ, وہ بھی پکارے گا یا حبیب اللہ, وہ بھی پکارے گا یا نبی اللہ. کیونکہ ہر دنیا کی نعمت ہو, جنت کی نعمت ہو, آخرت کی نعمت ہو, وہ ساری مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے. اس لیے لوگوں اور کوئی میلاد منائے نہ منائے, اگر تم باپ ہو تو ضرور میلاد منائے. اور کوئی میلاد منائے نہ منائے, میری مائیں بہنیں بیٹیاں, اگر تم ماں ہے تو میلاد ضرور منا, اس لیے کہ تیری عزت کو 4 چاند لگائے مصطفیٰ نے. اگر تو بیٹی ہے تو میلاد میری بیٹی ضرور منا, اس لیے کہ لوگ تجھے پہلے گڑوں میں دفن کرتے تھے, مصطفیٰ آئے تو حضور نے تجھے باپ کے سینے سے لگایا. اگر تو بہن ہے تو میلاد ضرور منا, اس لیے کہ بھائیوں کو شرم و حیا اور تیری عزت کو بتایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اگر تو بے سہارا ہے تو ضرور میلاد منا, اگر تو امیر ہے تو میلاد منا, اگر تو غریب ہے تو میلاد منا, اگر تو اسیر ہے تو میلاد منا. زمانے کا کوئی بھی شعبہ ہے اس پر میرے مصطفیٰ کے 13 احسان ہیں. تو یار سال کے بعد جلوس نکالتے ہیں نا, خدا کی قسم میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں, یہ سال کے بعد جلوس نکالتے ہیں میلاد کا. خدا کی قسم اگر ہم ساری زندگی حضور پر درود و سلام پڑھتے رہیں پھر بھی اس ایک دعا کا حق ادا نہیں کر سکتے جو میرے مصطفیٰ نے اپنے میلاد کے وقت کی. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ حضور جب جلوہ گر ہوئے, جب وہ نور اس کائنات کو روشن کرنے تشریف لایا, جب میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو حضور نے آتے ہی اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیا, سر انور سجدے میں رکھ دیا, اور سجدے میں رکھ کر حضور نے اللہ کی حمد و ثنا کہی اور پھر کہا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. حضرت جبریل امین نے سنا کہ حضور آتے ہی میلاد کے وقت اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. تو حضرت جبریل امین نے عرض کی, بڑی توجہ کے ساتھ, اور گفتگو ختم, بڑی حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا اللہ, جو تیرا محبوب میلاد کے وقت اپنی امت کو نہیں بھولا وہ قیامت کے دن کیسے بھول جائے. جو تیرا نبی میلاد کے وقت اپنی امت کو نہیں بھولا وہ قیامت کے دن ہم گناہگاروں کو کیسے بھول جائے گا. اور اعلیٰ حضرت نے کہا جو نہ بھولا ہم گناہگاروں کو رضا, جو نہ بھولا ہم گناہگاروں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, اور نگر نگر گلی نعرے لگاؤ کہ ہمارے آقا آ گئے, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, چہرہ وقتہا, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. آخر دعوانا